मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह से मांगा करो टेंशन फ्री ज़िंदगी, लेकिन तकदीर पे सब्र करना सीखो। मैंने अल्लाह को खुश करना अपना हदफ बनाना है, और फिर जो मेरे साथ होगा मैं उस पर राज़ी हूँ। अल्लाह मुझे सेहत देना चाहे सेहत कबूल, बीमार करना चाहे मुझे बीमारी में कोई नाजायज़ काम की तरफ नहीं मैं जाऊँगा। और दिल लगाना छोड़ दो दुनिया से। समझते हो, मुसाफिर खाना इतना सोचा करो ना कि जब भी कोई आपसे बात करे ना, बहरिया टाउन में प्लॉट ले लो, आप लो ज़रूर, लेकिन एक दफ़ा ये जुमला मुंह से ज़रूर बोल दिया करो, यार क्या 8-10 साल 15-20 साल शायद ज़िंदगी के रह गए हैं, जाना कहाँ है, कब्र में जाना है। तो वहाँ के प्लॉट देख ले, कोई कब्रिस्तान करीब में है कि नहीं है वहाँ पे। वो तो दिमाग में लाते ही नहीं है यार। मैं बिस्तर पे सोता हूँ, मुझे गद्दे पे सोने की आदत नहीं है, मैं फट्टे पे सोता हूँ। जब भी फट्टे पे लेटता हूँ ना, मैं मेरे बिस्तर आप अगर देखोगे ना घर में, मैंने फट्टा बनवाया हुआ है। मुझे गद्दों पे नींद ही नहीं आती, नहीं दबरे होते हैं, आड़ा तिरछा हो रहा होता है आदमी उसमें, सख्त बिस्तर, उस पर एक रुई का हल्का सा गद्दा डालता हूँ। तो जब मैं उस पर लेटता हूँ तो फ़ौरन सोचता हूँ, बेटा आज लेट रहा है ना, बहुत जल्द फट्टे पे तू लेटने वाला है। बहरिया टाउन से पहले ये थोड़ा सा फट्टे का इस्तेज़ार बोलो कर लिया। अपने बाप को हमने फट्टे पे लिटाया, अपनी माँ को हमने फट्टे पे लिटाया। इतने बड़े बड़े लोग जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे हमारी ज़िंदगी से कभी निकलेंगे, जिनका हमारी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी यार, जब हमने अपने हाथों से उनको फट्टे पे लेटा दिया तो भाई साहब आप भी थोड़े दिनों में फट्टे पे लेटने वाले हो। और फट्टा फिर भी गनीमत है, जो गड़ा खोद के अंदर घुसाते हैं ना और मोटी मोटी सिले रखते हैं, उसके बाद बहरिया टाउन की वैल्यू 2 टके की नहीं रहती। ये गोरा नहीं बताएगा, ये कौन बताएगा भाई? जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया। अल्लाह कहता है मौत दे दे के युही व युमीत। जहाँ कुरान ज़िंदगी का जिक्र करता है वही मौत का जिक्र करता है। ज़िंदगी देता है, मौत देता है, ज़िंदगी देता है, मौत देता है। मारने के लिए तो पैदा किया है, तो क्यों फंडरगिरी भाई, क्यों दुनिया को अपना बाप बनाया हुआ है यार? एक को इलाह बनाओ, जिसे क्या कहा जाता है? अल्लाह। वो जो जो कह रहा है करते चले जाओ, समझ में आए या ना आए। उसने कहा नमाज पढ़ो। कितने लोग एक्चुअली हमारी तरतीब बनेगी एक्चुअली यूं कर करके, भाई तू उसने बोल दिया पढ़ो तो पढ़ो बस। रमज़ान के रोज़े रखने हैं, अब जिनके पास ऑप्शनल समझा हुआ है ना, वो हर रोज़े में सोचते हैं कि आज रखूं कि नहीं रखूं। हमने चूंकि सोचा हुआ नहीं है, भाई रमज़ान है तो हम रखते चले जा रहे हैं। आसान हो गया कि नहीं हो गया? अबे भाई ये तो सोच रहे हैं रमज़ान का मतलब रोज़ा ही है ना, रखो चाहे जहां मर्जी हो, रखना पड़ेगा। ज़िना से बचना है तो बचना पड़ेगा, नज़र की हिफाजत करनी है तो करनी पड़ेगी, माँ बाप की इताअत ही करनी है। माँ बाप की खिदमत ऑप्शनल नहीं है कि अल्लाह ने इख्तियार दे दिया कि कर लोगे तो 50 नंबर, नहीं करोगे तो 10 नंबर काट लूंगा। ना 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 ना, अंग्रेज नहीं मानता माँ बाप को। दुनिया ने माँ बाप, मदर डे, फादर डे एक दिन रखा हुआ है। अल्लाह कहता है, अल्लाह को पता था सबसे ज्यादा ये इंसान जो शहवत परस्त है ना, इसकी डिक्शनरी से इसकी माँ और बाप निकलेंगे जब ये जवान होगा। अल्लाह को पता था गोरे का भी। राइट्स की बात होगी, ह्यूमन राइट्स, वीमेन राइट्स की, अम्मा और अब्बा के हुकूक की बात ही नहीं कोई करेगा। इसलिए खुदा की कसम कुरान को देखो यार, जहां अल्लाह के हुकूक, फौरन अल्लाह माँ बाप के हुकूक डाल देता है बीच में। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, अल्लाह कहते हैं ऑर्डर नहीं दे रहा माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक, वसीयत कर रहा हूं। वसीयत सबसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में जिनकी इंपॉर्टेंस है वो तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ है। समझते हो गया नहीं समझते? और अल्लाह ने बता दिया बाजू को झुका के रखना है उनके सामने। ये बदमाशी किसी और बॉस के सामने कर लेना, बाप के सामने बोलो नहीं। आंखों में आंखें डाल के बात करने की बात नहीं है बाप के सामने। ये बॉस के सामने जाके लड़ो, अपने ऑफिसर से जाके लड़ो, नजर नीचे। ये माँ है, नजर क्या करनी है? नीचे। फड्डेबाजी नहीं चलेगी। अब्बा ने 2-4 चपेट लगा दिया, कोई मसला नहीं है। और आप देखो यार, FIR कट रही हैं बापों के खिलाफ। अब्बा ने थप्पड़ मारा, FIR, राइट्स। अब तू क्या, तेरी औकात क्या है? अगर खुदा को मानना है तो अकली दलाइल एक तरफ रख दो। अकल से डिबेट करोगे ना तो ये होगा कि यार बाप क्या औलाद नहीं है क्या? बाप ही है सब कुछ है, वो थप्पड़ क्यों मारा उसने? अकल से तो आप फैसला करते रहो। मुझे याद है, अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमाए, एक दफ़ा हमारे अब्बा ने हमें तबीयत से चपेट लगा दी है और हम मौलाना बन चुके थे, तकरीबन मौलाना बन चुके थे, और गलती मेरी नहीं थी, किसी ने गलत शिकायत लगाई थी।
ابا نے لگائے طبیعت سے چپیڑے تو رکھ کے نا سب کے سامنے. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے بڑا غصہ سا آیا, تھوڑی سی میری آواز اونچی ہو گئی ابا کے سامنے. تو مجھے بعد میں خیال ہوا اگر میں سیکولر ہوتا تو میں سوچتا کہ میں یہ تانے بانے ملاتا عقل کے. ابا نے ایکچولی تھپڑ غلط مارے, پہلی بات, کسی کی شکایت پہ مجھے مارے تھپڑ. نمبر 2, سب کے سامنے مارے. تو یہ ابا ٹھیک فوراً FIR بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بولو نا. یورپ امریکہ میں تو بنتی ہے, یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے کہ آپ ایسے موقع پہ ابا کو جیل بھجوا دیں. لیکن ہم چونکہ بھائی اللہ کو مانتے ہیں, ہمارے ذہن میں آیا بھائی غلطی ابا کی ہو یا ہماری ہو, ابا سو رہے ہیں, یہ ناراضی میں سو رہے ہیں, اگر اس رات ابا کا انتقال ہو گیا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ صحیح ناراض ہوئے تھے یا غلط ناراض, زندگی بھر میرے ذہن پہ ایک بوجھ رہے گا. حالانکہ انتقال کا کوئی چانس نہیں تھا, ابا تو ایسے ماشاءاللہ ہاتھ بھی ان کا ویسے ایسی چوڑی کلائیاں تھیں اور ایسا چوڑا سینہ تھا ہمارے ابا کا, میری طرح باریک نہیں تھے. آواز بھی ایسی جاندار تھی نا, کیا خاندانی آواز رکھی ہوئی تھی ابا نے ہمارے, وہ ڈانٹ سے ہی بندہ کانپنے لگتا تھا. تو چماٹ سے کیا حال ہوا ہوگا. لیکن چونکہ مفتی رشید احمد صاحب سے ہم بیعت ہو چکے تھے, بزرگوں کی تھوڑی بہت صحبت اٹھائی ہوئی تھی, ہمیں پتہ تھا بھائی باپ کے احسانات اس کی مار سے کروڑہ گنا بولو زیادہ ہے. اس کو ویسے ہی جائز ہے کہ سال میں ایک آدھ دفعہ بلا وجہ بھی کوٹ دیا کرے, باپ ہے نا بھائی. دوست پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. باپ کو یہ رائٹ دو کہ ہر مہینے ایک دفعہ بلا وجہ تھپڑ تمہیں مار سکے, زیادہ نہیں کرے. یہ نہیں کہ ابا جا کے کوٹتے ہی رہے اپنے بچوں کو. میں باپوں کو نہیں یہ ترغیب دے رہا کہ بچوں کو مارا کریں, میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں. باپوں کے لیے ہمارے بیان الگ ہیں. مسئلہ یہ کہ جو ابا کے لیے ہوتا ہے وہ بیٹا سن رہا ہوتا ہے, جو بیٹے کے لیے ہوتا ہے وہ کون سن رہا ہوتا ہے؟ ابا. تو ابا کے لیے جائز نہیں ہے کہ اولاد کو بلا وجہ مارے, لیکن کسی نے کنفیوژن پیدا کر دی تھی, اس میں میری غلطی نہیں تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ہم پگڑی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے, ابا نے پیل دیا میں تباہ سب کے سامنے. تھوڑی سی میری آواز اونچی ہوئی ہے, ہلکی سی. مجھے اتنی ندامت ہوئی ہے, میں نے رات کو اپنے والد کو سوتے ہوئے میں اٹھایا ہے. میں نے کہا صبح تک انتظار نہیں کروں گا, سوتے ہوئے میں اٹھایا ہے. اور سوتے ہوئے میں اٹھا کے ان سے معافی مانگی ہے کہ دل صاف ہو جائے. غلطی نہیں تھی, اپنے اوپر ڈال دی, میری غلطی ہے, آئندہ نہیں, آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا. میرے والد اتنا خوش ہوئے, اتنی دعائیں دی ہیں. اللہ نے والدین کا دل اولاد سے کروڑہ گنا زیادہ بڑا رکھا ہے. یہ رشتہ ایسا بنا ہے اللہ نے, اور آج ہمارے میڈیا نے اس رشتے کی حیثیت 2% کی نہیں چھوڑی. اسکولوں میں بچوں کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے. تمہارا باپ پانی مانگے خود اس کو بولو خود پیو, یہ اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے آپ کے. اگر میں سیکولر ہوتا میرے بھائی, میں یہ حرکت بولو نہ کرتا. میں سوچتا رہتا, میرے پاس اللہ نے سوچنے کا آپشن ختم کر دیا. اللہ نے کہا یہ تمہارے سوچنے کی چیز ہی نہیں ہے کہ ابا نے صحیح مارا غلط مارا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اللہ کہہ رہے میں آرڈر نہیں دے رہا, وصیت کر رہا ہوں. وصیت اسے کہتے ہیں جو مرتے ہوئے کر کے جاتا ہے انسان. یہ آرڈر اتنا سخت ہے گویا کوئی دنیا سے جاتے ہوئے حکم دے. اللہ تو دنیا سے نہیں جاتا, حکم کی تاکید مقصد ہے. میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے, نہ احسان حقوق سے اوپر کی چیز ہے. احسان کہتے ہیں ایکسیلنسی, کسی بھی چیز میں بہت ہی ایکسیلنسی کے ساتھ کسی کام کو کرنا, حقوق سے اوپر ادا کرنے, بہت اچھا حسن سلوک کرنا ہے. ہم نے نہیں کیا ہوگا اپنے ماں باپ کے, میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے. ظاہر ہے کون ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہے. میں صرف یہ واقعہ یہ بتانے کے لیے بیان کر رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ ایک طرف ہو جاؤ. اگر آپ اللہ کو اللہ مان لیتے ہو تو پھر ماں باپ کی خدمت آپشنل نہیں رہتی, اختیاری نہیں رہتی. آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک
کرنا ہی کرنا ہے. ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں, بچہ ماں کی خدمت زیادہ کر رہا ہے تو ابا کو تکلیف ہو رہی ہے, باپ کی خدمت زیادہ کر رہا ہے تو اماں کو تکلیف ہو رہی ہے. کیسے نالائق میاں بیوی ہیں یار. میرے پاس آتے ہیں, میں اپنی ماں بوڑھی ہو گئی, اس کی خدمت بہت کر رہا ہوں, تو ابا کہہ رہا ہے تو اسی کی خدمت میں لگا رہتا ہے. تو بیٹا کہہ رہا ہے ابا آپ بوڑھے ہو گئے نا, آپ کی بھی کروں گا ایسے. ابھی اماں بیچاری مجبور ہو گئی. یار تم انسان کے بچے ہو یار, تم اپنی اولاد کو خود باغی بنا رہے ہو. باپ کو تو چاہیے بچہ ماں کی خدمت کرے, باپ اس کو کیا کرے, اپریشیٹ کرے, زندہ باد, ویل ڈن. اور اگر باپ کی خدمت کر رہا ہے تو ماں کو چاہیے وہ اولاد کو کیا کرے, اپریشیٹ. مائیں آج کل اولاد کو باپ کا باغی بنا رہی ہے, اور باپ کس کا باغی بنا رہا ہے, ماں کا. ماں کسی کام سے بھیج دے, کیوں بھیجا تم نے, باپ بھیج دے تو ماں کو تکلیف. دونوں ہی یار فرعون بنے ہوئے ہیں. تو تم خود اپنی اولاد کو اپنے, جو بچہ باپ کے کہنے پر ماں کی خدمت نہیں کرتا نا, کل وہ باپ کو بھی ویلیو نہیں دے گا. اور جو ماں کے کہنے پر باپ کو سے عزت سے بات نہیں کر رہا, کل اس کی زندگی میں ماں کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تو میرے بھائی, انگریز کی نظر میں باپ اور ماں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپشنل ہے. کچھ انگریز بہت اچھے ہوتے ہیں, اپنے ابا کے ساتھ اپنی اماں کے ساتھ فادر ڈے کے علاوہ بھی کبھی کبھار کوئی ڈے منا لیتے ہیں. ان کے ہاں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ مذہب کو مانتے ہو, اللہ رسول کو, تو اللہ کہتا ہے میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے, ماں باپ کا. نہیں چھوڑوں گا, اگر ان کو ناراض کر کے آگے نہیں چھوڑوں گا, کچھ بھی ہو جائے, ایسی کی تیسی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سائنس 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 ہر وقت کر کر کے نا اپنے پاگل نہ بنو. ہر وقت ترقی 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 ترقی. اللہ پہلے, جانا کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد باقی ساری چیزیں. انگریز نے ترقی کر لی ہے, باقی ساری چیزوں کو اپنی سوسائٹی سے اس نے نکال دیا. اور یہ جو میں نے انگریزوں کے 4 گھروں کے واقعات آپ کو سنائے ہیں نا, ایسے 4 نہیں ہیں, 4 کروڑ گھر ہوں گے ایسے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں فیملی میں پارکوں وارکوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا بیوی کے بچے ہیں یا یہ والا کس کا ہے, دوسرا کس کا ہے, تیسرا کس کا ہے. وہ بھی چلو اب ان کا معاملہ ہے, ہم ان کو کیوں اس میں وہ کریں. تو آپ اگر مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالتے ہو تو آپ کا انجام یہی ہوگا. تو مذہب کو لے کر آؤ. کم از کم ماں باپ کے حقوق میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو دعاؤں کا آپشن تو کھلا ہوا ہے نا. ہم تو نہیں سمجھتے ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا, ہم تو بڑے نالائق اولادوں میں شمار ہوتا تھا ہمارا. لیکن یار ہاتھ اٹھا کے دعا کا آپشن تو اللہ نے رکھا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ ہم نے نہیں حق ادا کیا, یقیناً نہیں کیا, لیکن کم از کم اللہ نے دعاؤں کا آپشن بولو رکھا ہوا ہے. یہ کتنا بڑا اسلام کا ہم پر احسان ہے. گورے کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. گورا اپنے فادر کے لیے دعا نہیں کرتا, اپنی مدر کے لیے دعا نہیں کرتا. ہمارے پاس یہ بڑا آپشن ہے. تبھی جن لوگوں کے والدین ان سے ناراض دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کو ندامت ہو جاتی ہے, میں کہتا ہوں اللہ غفور الرحیم ہے, اس نے نا امیدی کا راستہ بند کر دیا. کوئی بات نہیں, آج والدین کے لیے صدقہ خیرات کرو, آج ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مانگو. یہ دعائیں والدین کو پہنچیں گی, میدان حشر میں اس کی تلافی ہو جائے گی. تو کتنا بڑا آپشن. تو میرے بھائی ایک طرف ہو جاؤ, اسلام کی طرف ہو جاؤ, یا اسلام کو پھر پورا چھوڑ دو. انگریز نے پورا چھوڑ دیا نا تو بہت سی ٹینشنوں سے نکل آیا, وہ ایک طرف ہو گیا. کچھ ٹینشنیں آ گئیں, کچھ نکل بھی گئی ہیں. ہم بیچ میں لٹکے ہوئے قوم ہیں, نہ ہم ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے. اور جو بیچ کے ہوتے ہیں بیچارے, ان کی زندگی ہمیشہ آزمائشوں میں گزرتی ہے, کیونکہ جو بیچ کے ہوتے ہیں بیچارے وہ نہ وہ شوہر بن سکتے ہیں اور نہ وہ بیوی. تو وہ بیچارے جو ٹرانسجینڈر لوگ ہوتے ہیں, اکیلے ہی زندگی ہوتی ہے نا ان کی. تو جو ٹرانسجینڈر اس ٹائپ کا ہوگا نا, نہ ادھر نہ ادھر, تو اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا